السلام علیکم۔ میں ان دنوں بی اے میں تھی۔ بڑے دونوں بھائیوں کی شادیاں ہو گئی تھیں۔ ایک روز ابو دفتر سے لوٹے تو حسب معمول مجھ کو گھر کے کام کاج میں مصروف پایا۔ امی بھی میرے ساتھ کام میں مصروف تھی۔ ابو نے کہا روز دونوں صبح سے شام تک کام کرتی ہو، بہووں کو بھی ساتھ لگا لو، وہ سارا دن اپنے اپنے کمرے میں آرام کرتی رہتی ہیں۔ تب ماں نے جواب دیا، مسرت کے ابا زندگی سکون سے گزار رہی ہے، اسے گزرنے دو۔ اگر ہم نے بہووں کو کچھ کہا تو ہمارے بیٹے فوراً الگ ہو جائیں گے، تو ہو جانے دو الگ، آخر کب تک تم ماں بیٹی سہتی رہو گی؟ سوچ رہی ہوں مسرت کا رشتہ کہیں اچھی جگہ طے ہو جائے تو سکھ کا سانس لوں۔ چھوٹے بھائی نے اپنے بیٹے حماد کا کہا، کیوں نہ یہی رشتہ قبول کر لیا جائے، اپنا خون ہے، دیکھا بالا ہے، اور سب سے بڑی بات کہ وہ مسرت کا چچا زاد ہے، اور کیا چاہیے؟ تو میں آج ہی ان کو رضامندی کا پیغام بھجواتا ہوں، لیکن ایک بار مسرت سے بھی پوچھو۔ والد صاحب نے مشورہ دیا۔ تب امی بولی، وہ فرما بردار بیٹی ہے، ہمارے فیصلے سے انکار نہیں کر سکتی۔ میں یہ باتیں کچن میں بیٹھی سن رہی تھی، جبکہ امی ابو برآمدے میں تھے، لیکن ان کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی کیونکہ کچن ہمارا برآمدے میں ہی تھا۔ ساتھ چھوٹی بہن سمینہ بیٹھی تھی۔ اس کی بانچیں کھل گئی کہ آپ ہی کو جلد دلہن بنا کر رخصت کر دیں گے۔ میں نے اس کے بعد کا کوئی جواب نہ دیا۔ اگلے روز ابو نے چچا کو عندیہ دیا۔ حماد معمولی شکل و صورت کا مالک تھا، میں خوبصورت تھی۔ سبھی کا کہنا تھا کہ جوڑ صحیح نہیں ہے، مگر مجھے کوئی پریشانی نہیں تھی کیونکہ یہ فیصلہ میرے امی ابو نے کیا تھا اور مجھے ان پر اعتماد تھا۔ چھوٹی کہہ رہی تھی، بھابھی آپ دیکھیں ہماری مسرت آپ ہی کتنی پیاری ہے، مگر دولہا بھائی تو ایسے نہیں ہے۔ سبینہ ایسے نہیں کہتے، گناہ ہوتا ہے۔ میں نے اس کو ٹوکا تو حیرت سے میرا منہ تکنے لگی۔ ایک ہفتے بعد میری منگنی ہو گئی۔ وقت تیزی سے گزرنے لگا۔ ہماری زندگی میں پھر اچانک ایک انقلاب آیا جس نے والدین کو پریشان کر دیا۔ دراصل حماد کو کوئی اور لڑکی پسند آ گئی اور وہ اس کا دیوانہ ہو گیا۔ اس نے منگنی توڑنے کا اعلان کر دیا۔ میں نے جلد حالات سے سمجھوتا کر لیا کہ یہ میری عادت تھی، لیکن والدین بہت پریشان ہوئے کیونکہ خاندان میں منگنی کی مٹھائی بانٹی جا چکی تھی۔ پھر دھوکہ دینے والا بھی اپنا تھا۔ کسی کو پتہ نہ تھا کہ حماد نے کس لڑکی کی خاطر مجھ سے منگنی ختم کی ہے۔ کافی عرصے بعد معلوم ہوا کہ وہ بڑی بھابھی کی بہن ہے جس کا نام نسرین ہے۔ نسرین نے کہا کہ حماد اچھا لڑکا نہیں ہے، لہٰذا اچھا ہوا کہ اسے تمہاری منگنی نہ رہی۔ میں نے بھی اس کو چھوڑ دی ہے اس کی بڑی خسرت کی وجہ سے۔ نسرین اچھی لڑکی تھی، امی نے اپنے تیسرے بیٹے کے لیے اس کو پسند کر لیا۔ شاید وہ حماد کو سزا دینا چاہتی تھی، جو بھی تھا یہ قسمت کی بات تھی کہ نسرین کا رشتہ حماد کی بجائے میرے بھائی سے ہو گیا اور جلد شادی بھی ہو گئی کیونکہ امی ابو کسی اور ناخوشگوار واقعے سے بچنا چاہتے تھے۔ سب کچھ نسرین نے پہلے ہی واضح کر دیا تھا، اس لیے سسرال میں سے کوئی سوال جواب نہیں کیے گئے۔ اس نامے میرے چوتھے بھائی کا رشتہ ایک زمیندار گھرانے کی لڑکی سے ہو گیا۔ اب جمال کی ہونے والی سالیاں ہمارے گھر آنے جانے لگیں۔ انہوں نے اپنے بھائی کے لیے مجھے پسند کر لیا۔ امی ابو کو میرے لیے رشتے کی تلاش تھی، ان کو یہ رشتہ نیمت لگا۔ اگرچہ یہ وٹے سٹے کا معاملہ بن رہا تھا، لیکن والدین نے زیادہ سوچ بچار سے کام نہیں لیا۔ ان دونوں میں ایک سکول ٹیچر لگ گئی تھی، سیدھی سادی لڑکی تھی، فیشن ایبل بھی نہیں تھی اور نہ ہی فضول خرچ۔ تبھی نبیل کی بہنوں نے مجھ کو چنا۔ اس کی بہن فوزیہ نے کہا، مسرت تم بہت اچھی لگتی ہو، دیکھو پلیز جب امی رشتہ مانگنے آئے تو نہ مت بولنا۔ فوزیہ، میرے ہاں یا نہ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، امی ابو نے ہاں کی تو پھر کچھ ہو سکتا ہے، ورنہ مشکل ہے، کیونکہ میں اپنے والدین کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا۔ میں کسی رشتے کے لیے والدین پر زور نہ ڈالوں گی۔ زندگی کے اتوار چڑھاؤ کے بیچ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ یہ دکھ یا خوشی آخری ہے یا عارضی۔ البتہ ہم اپنی خوشی و خضوع سے مانگی ہوئی دعا سے شاید اپنی قسمت بدل سکتے ہیں، وہ بھی اللہ کی رضا و رحمت سے۔ میں نے ہر بات اللہ پر چھوڑ دی۔ اجمل بھائی نازیہ کو بیاہ لائے اور میں بیاہ کرنا نازیہ کے والدین کے گھر چلی گئی۔ میں اپنے گھر میں سکھی تھی، کوئی پریشانی نہیں تھی، اور نازیہ اپنے سسرال میں خوش تھی۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا کہ ایک سال بعد میری گود میں ایک بیٹی آ گئی، اور ادھر نازیہ بھابھی کو بھی اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے نواز دیا۔ ایک دن پڑوسن آنٹی نے کہا، مسرت پتہ ہے کہ تمہارا شوہر نشہ کرتا ہے؟ مجھے پتہ نہیں ہے، میں نے جواب دیا، بیٹی پتہ کرو، ابھی روک لو اس کو، نشہ کرنے سے آگے بہت مشکل ہوگی۔ جی آنٹی، میری آواز کھائی سے آدھی محسوس ہوئی۔ آنٹی کی بات سن کر میں سختی کی اسی کیفیت میں آ گئی تھی۔ جب نبیل گھر آئے تو ان سے
سوال کیا کہ سچ بتائیے نبیل کہ آپ نشہ کرتے ہیں؟ پڑوسن آنٹی نے بتایا ہے۔ کیا بکواس کر رہی ہو تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، یہ سب جھوٹ ہے۔ بھلا پڑوسن آنٹی کیوں جھوٹ بولے گی؟ دیکھ لوں گا میں ان آنٹی کو۔ دن سست رفتاری سے گزر رہے تھے، دل میں ایک خوف سا بیٹھ گیا تھا۔ میں ملازمت بھی کرتی تھی اور اپنی بچی کو بھی دیکھتی تھی، گھر کا کام بھی کرتی تھی جو میری ذمہ تھا۔ کچھ دن بعد جب کہ میں نے نبیل کا کپڑے دھونے کے لیے اٹھایا تو ان کی جیب سے ایک پڑیا نکل آئی۔ یہ کیا؟ یہ تو کوئی نشہ کرنے والی چیز ہے۔ آپ کی جیب میں کیسی آئی؟ یہ میری نہیں ہے تو آپ کے پاس کیوں ہے؟ آپ کچھ تو خیال کریں، میرا نہیں تو اپنی معصوم بیٹی کا ہی خیال کریں۔ ہم ایک اور بچے کے والدین بننے والے ہیں، اب تو خود پر اور ہم پر رحم کریں۔ اپنی اولاد کی خاطر یہ غلط کام چھوڑ دیں، نشہ ہم سب کے لیے خطرناک ہے۔ میں نے نبیل کے آگے ہاتھ جوڑے، ایسا مت کریں۔ انہوں نے مجھے بری طرح جلن دیا کہ اپنی اوقات میں رہ، سر پر چڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے یقین ہو چکا تھا کہ وہ نشہ کرتے ہیں۔ میں رو رو کر ہلکان ہو گئی، سمجھ میں نہ آتا کیا کروں کیا نہ کروں۔ میرے سسرال والوں کو پتہ چلا تو انہوں نے نبیل کو سمجھایا کہ ایسا مت کرو، اب تم بال بچوں والے ہو۔ کسی کی نہ سنی، مجھے بیٹا دے دیا، مگر نبیل کی عادات میں فرق نہ آیا۔ رفتہ رفتہ وہ نشے کے کھائے میں گرتے چلے گئے۔ انہوں نے اپنی جائیداد بیچنا شروع کر دی۔ ایک روز میری بچی شدید بیمار ہو گئی، مگر نبیل نشے کی وجہ سے اس کو ہسپتال نہ لے جا سکے۔ بچی چل بسی۔ یہ سب کچھ انن فنن ہوا کہ مجھ کو کچھ سوچنے کی بھی مہلت نہ ملی۔ میری خوشیوں کو کسی کی نظر لگ گئی، میں بے حال ہو گئی۔ کئی دن تک کھایا اور نہ پیا، لگتا تھا کہ زندگی رک گئی ہے، دل ہر شے سے چاٹ ہو گیا ہے۔ مگر مجھے زندہ رہنا تھا اپنے بیٹے کی خاطر۔ اللہ تعالیٰ نے تیسری بار ماں بنا دیا، لیکن شوہر کی طرف سے اتنی مایوسی ہو گئی تھی کہ کوئی خوشی نہ لگتی تھی۔ نبیل بالکل بگڑ چکے تھے، وہ اب میری بالکل نہیں سنتے تھے۔ جب میں نے دیکھا کہ میرا شوہر میری بالکل نہیں سنتا، اس کو بچوں کی بھی پرواہ نہ رہی، تو فیصلہ کر لیا کہ پہلے ایک بچے کو گنوا چکی ہوں، اب مزید زندگیاں برباد نہیں ہونے دوں گی۔ میں نے فیصلہ کیا، کون انداز میں نبیل سے کہا کہ آپ اپنی غلط قسم کی مصروفیات ترک نہیں کر سکتے تو پھر میں اپنے والدین کو کیوں نہ بتا دوں؟ ان کو بھی بالآخر پتہ چل جائے گا کہ آپ نشہ کرتے ہیں۔ کیا تم سمجھتی ہو کہ تم بچوں کی ذمہ داریاں اکیلے نبھا لو گی؟ واپس پلٹ کر آؤ گی؟ اب میں تم کو دوسری شادی کر کے دکھاؤں گا۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ تم مجھے چھوڑ کر جاؤ گی تو میں تم کو سبق نہیں سکھاؤں گا؟ اس بیان سے میں اور زیادہ مایوس ہو گئی۔ والدین کو بتا دیا کہ یہ حالات ہیں، مجھے بتائیے کہ کیا کروں؟ میری کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ ہم تو یہی کہیں کہ ایک بار اور نبیل کو سمجھاؤ، پھر بھی نہ مانے تو بے شک ہمارے پاس آ جانا، گھر جا کر ایک بار اور نبیل کے پاؤں پکڑے، ان کو اللہ کے واسطے دیے کہ نشے میں کیا رکھا ہے، اپنے بچوں کا مستقبل دیکھیں۔ زندگی کا دوسرا کوئی نام ہوتا تو شاید تھکن ہوتا، میں زندگی سے لڑتے لڑتے تھک گئی تھی، اوپر سے اللہ نے ایک اور بیٹا دے دیا، اب اس کو بھی مجھے پانا تھا۔ نبیل تو کسی کام کے نہ رہے تھے۔ بہت سمجھانے کے باوجود جب نبیل نہ سدھرے، میں اپنے دونوں بچوں کو لے کر والدین کے گھر آ گئی۔ یہاں بھابیاں تھی، سکون نہیں ملا۔ ادھر نبیل نے سدھرنے کی بجائے ہماری نوکرانی کی بیٹی سے شادی کر لی۔ مجھے پتہ چلا کہ انہوں نے نوکرانی کی بیٹی سے شادی کی ہے تو میں بالکل ہی ٹوٹ گئی۔ دل نے سمجھایا، سب کچھ بھول کر اپنے بچوں کی طرف دھیان دو، اب یہی تیرا سب کچھ ہے اور یہی تیرا سرمایہ ہے۔ اب نوکری کرنی تھی عمر بھر اور اپنے بچوں کو سنبھالنا تھا، یہی میرا مقدر تھا۔ وقت گزرتا رہا، تھوڑا تھوڑا بس انداز کر کے والدین کے قریب ایک چھوٹا سا گھر بنوایا کہ اکیلی دور دراز علاقوں میں کہاں بھٹکتی پھروں گی۔ والدین بہن بھائی قریب ہوں گے تو سہارا رہے گا، لیکن بھابھیوں نے میرے خلاف محاذ بنا لیا کہ شوہر کو چھوڑ کر آ گئی ہے۔ شادی شدہ بھائی امی ابو سے مطالبہ کرنے لگے، یہاں رہے گی تو ہم کو الگ کر دیا جائے۔ ابا نے تینوں بھائیوں کو الگ کر دیا، مگر میرے بٹے سٹے والی بھابھی نازے کو الگ نہ دیا، کیونکہ ان کے پاس اتنے پیسے نہ تھے کہ الگ گھر لے کر دیتے۔ ابو نے جمال سے ٹائم مانگا، مگر بھابھی نے خوب شور مچایا کہ میں ان کی بیٹی کے بٹے سٹے والی بہو ہوں، اس لیے مجھے الگ گھر نہیں لے کر دے رہے، حالانکہ میرے بچے اس کے بھتیجے ہوتے ہیں۔ پھر بھی اس نے میرے والدین کو خوب پریشان کیا۔ والدین کی پریشانی دیکھتے ہوئے میں نے وہ گھر جو اپنے بچوں کے لیے بنوایا تھا جمال کو دے دیا۔ والد صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ یہ گھر میں نے بڑی مشکل سے کر بنوایا تھا۔ انہوں نے مجھے بہت دعائیں دی۔ جب سب بھائی الگ ہو گئے تو میں اپنے والدین کے ساتھ رہنے لگی۔ دو کنوارے بھائی اور چھوٹی بہن گھر میں ساتھ رہ گئے تھے۔
ابو نے مجھ کو سیکنڈری اسکول میں ٹیچر لگوا دیا، لیکن میں پھر بھی بیٹے کو انگلش میڈیم اسکول میں تعلیم نہیں دلوا سکی۔ اس کو سرکاری اسکول میں ڈال دیا جہاں معیار تعلیم ٹھیک نہ تھا۔ بچے پوچھتے تھے، امی بتائیے ہم پاپا کے پاس کب چلیں گے، اپنے گھر کب جائیں گے؟ بیٹا ہم پاپا کے پاس اب کبھی نہیں جائیں گے۔ دونوں کی عمر اتنی چھوٹی تھی کہ انہیں ساری بات سمجھا بھی نہ سکتی تھی۔ ابھی چھوٹی بہن کی شادی ہونا تھی۔ ان کی فکروں کی وجہ سے ایک روز ابو کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ ہسپتال پہنچ گئے۔ بھائی اور بھابیاں ان کی بیماری کا ذمہ دار مجھ کو ٹھہراتی تھی۔ یہ جب سے شوہر کا گھر چھوڑ کر آئی ہے، ابو بیمار ہو گئے ہیں۔ ابو کی حالت دوبارہ خراب ہو گئی ہے۔ بھائیوں کو بلوایا، پھر اس اندھیری رات میں ابا سب سے ملنے کے بعد اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ہم کو بے آسرا کر گئے۔ اماں کو چوٹ لگ گئی۔ میں بھی اپنے حواسوں میں نہ رہی کہ وہی میرا آسرا تھے۔ ان کا ہاتھ میرے بچوں کے سروں پر تھا۔ مجھے فکر نہ تھی اب کیا ہوگا۔ یہ سوال بار بار سر اٹھانے لگتا۔ ادھر چھوٹے بھائی مبشر کا داخلہ میڈیکل کالج میں بھی ہو چکا تھا۔ اخراجات کافی تھے۔ اس نے میڈیکل کالج چھوڑ دینا چاہا، لیکن میں نے قسم دی کہ ایسا مت کرو۔ جوں توں کر کے اپنی منزل پانے کی کوشش کرو، میں اور حامد بھائی ساتھ دیں گے۔ ابا کی وفات کے تیسرے دن چاروں شادی شدہ بھائی اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ ہم تنہا رہ گئے۔ امی کو توقع تھی کہ ابو کی وفات پر جب نبیل آئے گا تو مفاہمت کر کے مجھے اور بچوں کو ان کے ساتھ بھیج دیں گے، مگر وہ نہ آئے۔ امی کہتی، بیٹی تم دونوں کی بہت فکر ہے۔ میں جواب دیتی، اماں میری فکر مت کرے، ماشاءاللہ میرے دو بیٹے ہیں، ان کے ساتھ گزارا کر لوں گی۔ آپ سمینہ کی فکر کریں کہ اس کی شادی کرنی ہے۔ میں اور حامد بھائی ملازمت کرتے تھے جس سے گھر کا خرچہ چلتا تھا۔ مبشر کے میڈیکل کے اخراجات ہم دونوں مل کر برداشت کر رہے تھے۔ میرے بچے بھی بڑے ہو رہے تھے، اب وہ باپ سے ملنے کی ضد بھی نہیں کرتے تھے، لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر کبھی بچوں نے بڑے ہو کر اپنے باپ کے پاس جانے کی خواہش کی تو میں نہیں روکوں گی۔ کچھ دنوں بعد امی بھی ہمیں چھوڑ گئی۔ ہم کو ان کی دعاؤں کی اشد ضرورت تھی۔ انہی دنوں سبینہ کے لیے رشتہ آ گیا۔ میں نے ہاں کر دی۔ بھائیوں کو پتہ چلا تو آگے منع کریں۔ میں نے کہا، بھائی آپ چھوٹی بہن کا رشتہ کروانے میں میری مدد کر رہے ہیں اور نہ ذمہ داری لے رہے ہیں۔ جب سے الگ رہنے لگے ہو ہم سے سارے ناطے توڑ لیے ہیں، صرف اماں ابا کے انتقال والے دن آئے ہو۔ اگر اتفاق سے راستے میں مل جاؤ تو ایسا رویہ روا رکھتے ہو جیسے ہمیں جانتے تک نہیں۔ بس تم سبینہ کی وہاں شادی مت کرو۔ کیوں نہ کروں؟ اللہ اللہ کر کے تو کوئی اچھا رشتہ آیا ہے، اس کو بھی گنوا دوں کیا؟ اس کو گھر میں بٹھا کر بوڑھا کر دوں؟ امی ابو کا یہ فرض اب مجھ پہ ہی پورا کرنا ہے۔ مرضی ہے تمہاری، لیکن پھر ہم سے تمہارا کوئی تعلق نہ رہے گا۔ پہلے کب تھا؟ آپ نے تو الگ ہوتے ہی سے تعلق توڑ لیا تھا۔ میں نے ان کو جواب دیا اور پھر اپنی مرضی سے چھوٹی بہن کی شادی کر دی۔ یہ فرض ادا ہو گیا تو میں پرسکون ہو گئی۔ میرا بیٹا گلفام یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا اور چھوٹا ایف ایس سی کر رہا تھا۔ دونوں جوان بیٹے مجھے ڈھارس دیتے تھے۔ مبشر ایک کامیاب ڈاکٹر بنا، اس کی شادی بھی میں نے کر دی۔ زندگی کی ہر مشکل کا مردانہ وار مقابلہ کیا۔ شوہر نے کبھی پلٹ کر میری اور بچوں کی خبر نہ لی۔ میں اپنے بچوں کو صحیح راہ کی تلقین کرتی رہی۔ آج میرے بیٹے لائق ہیں، خوب کما رہے ہیں، مجھے انہوں نے پھولوں کی طرح رکھا ہوا ہے، میرے تابعدار ہیں۔ لیکن نبیل کو نشے نے ختم کر دیا۔ دوسری بیوی سے جو اولاد ہوئی آج وہ در بدر رہے کہ دوسری بیوی بدستور دوسروں کے گھروں میں کام کرنے پر مجبور ہے۔ ساس سسر نبیل کی تباہی کے غم میں وفات پا چکے ہیں۔ اللہ حافظ۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔